الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم اما بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے یہ بڑی بابرکت کتاب مبارک کتاب، خود بھی بابرکت ہے تے جڑی جدے نال ادھی نسبت ہو جائے او چیز یا او بندہ بھی بابرکت بن جاتا ہے۔
تسی دیکھیا نہیں قرآن دے عالم اور قرآن دے قاری دی معاشرے اندر کی شان ہے؟ وجہ نسبت قرآن ہے۔ گھر دے اندر ویسے بھی کئی قسم دیاں چیزاں کیری کرنے واسطے ایسی چیزاں رکھیاں ہوندیاں نے، موبائل کیری کرنے واسطے ایسی دیوار دے نال لگائے ہوندے نے چیزاں، لیکن قرآن رکھن واسطے جڑی ریل ہوندی ہے او دی اپنی ایک شان ہے۔ سارے او دا ادب کردے نے، تھلے نہیں رکھ دے، پیراں والی جگہ تے نہیں رکھ دے، کیوں؟ ادھے وچ قرآن رکھیا جاندا، حالانکہ ادھے وچ قرآن نام ہی ہوے۔ گھر دے اندر بے شمار کپڑے نے، پیٹیاں دے چھاڑ پائے نے، بکسیاں دی اوتے جناب پوشش سارے موجود نے، لیکن جس کپڑے دے اندر قرآن نو لپیٹیا گیا اس کپڑے دی عزت تسی آپے ملاحظہ کر لو۔ گھر دیاں بیبیاں ماما بہناں اس کپڑے نو باقی کپڑیاں دے نال واشنگ مشین اندر بھی نہیں دھوندیاں، ادھا ہی ہے۔ کیوں؟ کی وجہ ہے؟ اس کپڑے دی نسبت اس قرآن نال ہوئی ہے جڑی اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی، اے وجہ ہے۔ تے تہاڈا کی خیال ہے؟ اگر اس کتاب دی نسبت تہاڈے وال ہو جائے، تہاڈی زندگی وال ہو جائے، تہاڈے پاکستان دے دستور وال ہو جائے، تہاڈے دستور دی اندر پاکستان دے وچ اے کتاب آ جائے، کیا معزز نہیں بڑھے گا؟ کیا تسی معزز نہیں بڑھو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میں اللہ، یہ اللہ کریم دا ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو دسیا گیا، میں اللہ نے اس کتاب دی وجہ دے نال کئیاں قوماں نو عزت بخشیے تے کئیاں نو میں رسوا بھی کیتا ہے۔ وجہ ہے کتاب ہے، کتاب ایک کے نتیجے دو نے۔ اس کتاب دی وجہ تو ایک قوم نو عزت مل رہی ہے، دوسری قوم نو ذلت مل رہی ہے۔ کیوں؟ جنہ سینے نہ لایا، خالی چمن دی عادت تک نہیں، میں صدقے جاواں میں واری جاواں تے منہ متھے تے لایا چم کے تے گال چ تویز بنا کے پائے تے دیواراں دی اتے ایتاں لکھیاں۔ صرف اس حد تک نہیں بلکہ قرآن دے فرامین دے اندر غور کیتا، افلا یتدبرون القرآن، تدبر کیتا، سمجھیا، تفقہ حاصل کیتا، تفسیر پڑھی، ایک ایک لفظ نو قیمتی سمجھیا مالک دے نو، پھر انہوں اپنی زندگی دی اندر لے کے آئے، اینہ نو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تے دوسرے جنہاں نے قرآن دی قدر نہ کی تھی، قرآن دی قدر نہ کرن دے دو مطلب نے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن رب نے دیتا ہے اسی مسلمان سانو تے فریچ لب گیا، جنہیں مرضی نسخے مسیتوں چوکو لو، جنہیں مرضی بازاروں خرید لو، قرآن رب نے سانو دیتا ہے، سانو فری لبے۔ اور تو انہوں پتہ ہے پاکستان دے لوگاں دا خاص طور تے مزاج فری والی شاید ہی قدر کوئی نہیں ہوتی۔ اسی اسلام نو بھی فری سمجھے، قرآن نو بھی، دین نو بھی، نماز نو بھی، روزے، اس واسطے قدر نہیں ساڑھے کو، اسی وہ قدر نہیں کی جڑی ہونی چاہیے دی۔ اسی انہوں نے صرف رسم کل واسطے، ختمہ واسطے، مجھاں دے گلے چپان واسطے، بچے نو نظر بد تو بچان واسطے، پھوکے شوکے مارن واسطے، دکان دی خیر و برکت واسطے، اپنی خیر و برکت واسطے، ریٹ ودھان واسطے چیزاں دے، اور جناب دکان زیادہ چلے، گاہکی دا رش ہوئے، کاری صاحب نو سدو 500 روپیہ مانا دیو، آ کے سورت مزمل پڑھ جان، سورت واقعہ گٹکا دے پڑھا لو۔ اسی اینو صرف پھوکے شوکیاں دی کتاب بنا کے رکھیا، اس وجہ تو آج ساڑھی بھی عزت کوئی نہیں جے۔ جاؤ ویکھ لو تسی، میرے نالوں زیادہ دنیا جان دے ہے کتے عزت؟ کتے بھی بین الاقوامی پلیٹ فارم تے پتہ چل جائے بندہ پاکستانی ہے، ناڑی زیرو گریڈ، ناڑی یہ پاکستانی ہے، اے ساڑھا حال ہے، مسلمان ہے، اے ساڑھا حال ہے۔ ہائے ہائے حضرات محترم توجہ کیجئے، آج دے جمعہ دا مقصد یہ ہے، ویسے تے رمضان چاہنا سی
لیکن آج اس واسطے رکھے ہے کیونکہ تو انہوں پتہ ہے سویڈن دے اندر ہالینڈ دے اندر کئی خبیثہ نے قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی، جلایا گیا اور پاؤں تلے روندیا گیا۔ اور میں حالے بھی حیران ہوں نا مسلمانہ جنہوں نے حالے تک اس واقعہ دا بھی نہیں پتا، جنہوں نے پتا انہوں نے تو مبارک ہوئے کہ کم از کم اس واقعہ دا دے پتا ہے بھی انٹرنیٹ دی دنیا تے سوشل میڈیا تے، لیکن پھر بھی نہیں پتا تے پھر تسی چیک کرو کہ تہاڈی ترجیحات کی نے، پہلے نمبر تے کی ترجیح تہاڈی سوشل میڈیا تے یا انٹرنیٹ تے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک دے نال سچی اور سچی اور خالص محبت نصیب فرمائے، کیونکہ گل میں ممبر رسول تے چڑھ کے وضو کر کے میں بیان کر رہا کہ کائنات کے اندر خاص طور تے مسلمانہ واسطے اگر کوئی عزت بخشن والی چیز ہے تے صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، دوجی شے نہیں ہے، لکھ لو کوئی دوسری شے نہیں ہے، صرف قرآن۔ سمجھ آگئی؟ قرآن تو میری مراد وچ حدیث بھی اسلام بھی۔ تو میری دعا ہے اللہ سانو قرآن پاک دے نال اپنا سینہ مزین فرمان دی توفیق عطا فرمائے۔ ماریے نظر ذرا اپنی 40 سالہ 30 سالہ 50 سالہ 25 سالہ زندگی تے نوجوانوں بزرگوں ماؤ بہنوں، اپنی اس 25 30 40 50 60 سال دی زندگی دی اندر کنی دفعہ قرآن ترجمے اور تفسیر نال پڑھن دی کوشش کیتی ہے؟ کنیاں صورتاں یاد کیتیاں زبانی، کنیاں یاد کیتیاں دسو، کنے اس بارے یاد نہیں میں کہیں دا پورے حافظ بڑھوں، کم از کم قرآن دے نال محبت رات نو کھڑے ہو کے پڑھن واسطے یا نمازاں جو پڑھن واسطے قلو واللہ تو علاوہ، قل اعوذ برب الفلق تو علاوہ، برب الناس تو علاوہ، انا آتینا تو علاوہ، دسو کڑیاں صورتاں یاد حالے بھی 90% اپنے پاکستان دے اندر ایسے بندے موجود نے جنہاں نو صرف 2 ہی صورتاں دیا، تیسری صورت کو نہیں آتی، کیوں توجہ نہیں، ترجیح دیکھو کی اپنی، پھر کہیں دے عزت کوئی نہیں، عزت کمیں ہوگے، عزت کتھوں آئے گی؟ عزت سونے دی پلیٹ اندر ملے گی؟ ہائے ہائے ہائے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے۔ قرآن پاک نے میرا اصل موضوع ہے قرآن دے 3 چیلنج جڑے قرآن نے ساری دنیا نو کیتے نے، مسلمانوں نے ساری دنیا نو اللہ نے 3 چیلنج قرآن پاک اندر اے میرا موضوع اور دے اندر انشاءاللہ انہاں خبیثاں دا جواب بھی ہے اے جنہاں نے قرآن پاک انہاں نو کی پتا کیا پدی کا شور، سمجھ آ رہی؟ یہ منہ اور مسحور کی دائرہ نو کی پتا عظمت قرآن کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ دے قرآن دی آیت سماعت فرمائی، تساں ترجمہ نوٹ کیجئے۔ فرمایا وَھَذَا، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے انزلناہ، جس کو ہم نے نازل فرمایا۔ کس نے نازل فرمایا؟ اللہ نے نازل فرمایا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان کے مؤلف اور مصنف دنیا میں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں کسی نہ کسی قسم کی غلطی کا احتمال اندیشہ موجود ہے۔ دنیا دی ہر کتاب اندر پروف ریڈنگ دیاں غلطیاں، جملیاں دیاں غلطیاں، کنسیپٹ دیاں غلطیاں، مین مرکزی خیال دیاں غلطیاں موجود نے۔ ایک بندہ کتاب لکھ دے، او دے رد دے اندر دوسرے بندے نے کتاب لکھی، کتاب ڈی ویلیو،
دی ویلیو کوئی نہیں رہی، لیکن قربان جاواں اس کتاب نو جناب نازل فرمان والا خود الہ العالمین ہے، اور اس کتاب دے دیوانچے دے اندر، اس کتاب دے پہلے رکوع دی دوسری آیت دے اندر اللہ نے خود اعلان فرما دیتے کہ اعلان فرمایا لوگوں دنیا دے ہر مسودے اور تحریر دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے، لیکن جڑی کتاب میں نازل فرمائی اس کتاب دے اندر غلطی تے دور دی بات ہے۔ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے جڑی کتاب قرآن پاک ہے، اے جڑی کتاب مقدس قرآن مجید ہے، اے دے اندر غلطی ہونا، اے دے اندر خطا ہونا دور دی بات ہے۔ دے کسے بھی جملے، کسے بھی آیت، کسے بھی کنسپٹ یا مرکزی خیال دے اندر شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں، شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، شک دیاں گنجائشاں کوئی نہیں اس قرآن اندر، شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے دے الفاظ اندر، شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے دے متن دے اندر۔ اللہ اکبر، لیکن جڑے بندے نے نا انسان نے نا پھر انسان جو ہوئے اے شیطان دے اکثر پجاری، شیطان دے چلے شک کرن تو نہیں باز آئے۔ اللہ اکبر، شک کیتے، شک خود بھی کیتے تے لوگاں نو شک اندر مبتلا کرن دیاں کوششاں کیتیاں۔ مستشرقین نو اٹھا لو، یہود و نصارہ نو اٹھا لو، مکے دے کفار نو اٹھا لو، انہاں خود بھی شک کیتا اللہ دی کتاب اندر تے انہاں نے شک پیدا کرن دیاں بھی کوششاں کیتیاں۔ اللہ اکبر، کاڑے دے پاسیو، قرآن دے نال پیار کرنے والے ہو، ذرا توجہ فرمایا جے۔ اللہ اکبر، کسی آکھیا جناب قرآن اللہ دی کتاب نہیں، ایک قرآن محمد نے خود لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ایک قرآن نبی نے خود لکھیا ہے، ایک قرآن ابن عبداللہ نے اپنے ہاتھ نہ لکھیا ہے، ایک قرآن اللہ دا صحیفہ نہیں بلکہ نغارہ دے اندر بے کے لکھیا ہے۔ اس قرآن دے اندر شک کے اللہ اکبر، ایک کفار مکہ نے شک کیتے، اے جناب آج کل دے جدید سکالرہ نے شک کیتے، مغرب دے لوگاں نے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کیجئے، کسی آکھیا جناب قرآن دیاں ایتاں آپس دے اندر ٹکران دیاں نے، قرآن دیاں ایتاں دے اندر ترجمہ صحیح نہیں پیا بندا، کسی نے آکھیا امریکہ جیسے جناب سپر پاور نے اللہ خواجی دا کام میں شیطانی ہے، ساری زندگی ہو گئی وہ دا کام میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر، شیطان نے آکھیا، انہیں آکھیا قرآن دہشت گردی دی کتاب ہے، قرآن دہشت گردی دی کتاب ہے، اے جناب دہشت گردی سکھان دیئے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے آپ کو جواب دیتے، میرے رب نے آپ کو رپلائی دیتے، میرے رب نے آپ کو رسپانس دیتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایڈی اونچی کتاب ہے، او دا دفاع بھی ہونا مضبوط ہونا چاہیے، جڈی اونچی کتاب ہے او دا دفاع کرنے والا، او دا دفاع کرنے والی ہستی بھی ہونی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے نے او انسانوں، او مسلمانوں، پیچھے ہو جاؤ، قرآن تے جدوں بھی گل آئے گی، قرآن تے خلاف جدوں بھی بات ہوئے گی، اس قرآن دا جواب میں آپ ہی دے دیاں گا، ادا جواب میں آپ ہی پیش کر دیاں گا۔ اللہ دے قرآن نے پہلا چیلنج کیتا ہے عالمی کافران دیاں طاقتانوں، عالمی دانشورانو، اللہ نے پہلا چیلنج فرمایا۔ اللہ فرما دے رہے او مکے دیو مشرکو، او مکے دیو کافرو، مدینے دیو یہودیو تے عیسائیو، سنو، اگر تو اڈے اندر پاور موجود ہے، اگر تو اڈے اندر سینس موجود ہے، اگر تو اڈے اندر کوئی شرم موجود ہے، اگر تو اڈے اندر حیاتی رتی موجود ہے، کافرو سن لو، یہ اللہ دا قرآن پیا کہندا پہلا مقام اللہ دے
قرآن دا اللہ فرما دینے قل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ہائے ہائے اللہ نے پہلا چیلنج فرمایا او عالم کفر سن لے، پہلا چیلنج تینوں میرے رب دے قرآن نے کیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے اس چیلنج نو، او چیلنج سٹل حالے بھی اپنی جگہ تے موجود ہے، اور رب ذوالجلال دی قسم ہے دنیا گزر جائے گی، دنیا دے انسان ختم ہو جان گے، ایک کو سارے پہاڑ، اے دلکش ہواوائے ندیاں نالے، اے سمندر، اے حیوانات و نباتات، زمین و آسمان دا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن رب ذوالجلال دی قسم قیامت دی صبح تک قرآن دے اس چیلنج نو کوئی بندہ چیلنج نہیں جے کر سکتا۔ کی سمجھ دیو ہے؟ قرآن ساڑ کے تسی بڑا تیر مار لیا، قرآن جلا کے تسی بڑا تیر مار لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم قرآن نے پہلا چیلنج یہ ترجمہ کر دئیے نا، اللہ اکبر۔ اللہ فرما دینے قل اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے سچے پیغمبر، اے میرے سچے پیغمبر، اے میرے اچھے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان فرما دیجئے وہ سارے انسان جمع ہو جان، سارے انسان جمع ہو جان، مشرق و مغرب دے انسان، شمال و جنوب دے انسان، اللہ اکبر، پورب و پچھم دے انسان، دکھن پربت دے انسان، نشیب و فراز دے انسان، کسی بھی خطے قبیلے رنگ نسل ریاست دے انسان کٹھے ہو جان، کسی بھی زبان نو بولن والے انسان اکٹھے ہو جان، والجنو جن کٹھے ہو جان، انسان تے جن اللہ دا چیلنج چیک کرو، اللہ دا چیلنج ملاحظہ کرو، رب دے قرآن دے بارے اتنا بڑا چیلنج اللہ نے اپنے قرآن دے بارے فرما چھڑیا، فرمایا شیطان جن بھی کٹھے ہو جان، انسان بھی کٹھے ہو جان، تے کٹھے ہو جاؤ خاں، کٹھے ہو ہی جاؤ خاں۔ اللہ اکبر کی فرمایا اللہ ایَّتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تے ایک قرآنی بنا کے لے آن، ایک قرآنی بنا کے لے آن۔ میں نسیم حجازی دے بارے پڑھیا، اللہ اکبر 27 کتاباں لکھیاں، میں عربی دے ایک شیخ دے بارے پڑھیا 300 کتاب لکھ چھڑی، اللہ اکبر۔ میں انگلش دے کیسے رائٹر نو جاندہ عیسائی نو جن نے 300 کتاب لکھی، یہودیاں دے اندر ایک رائٹر 400 کتاب لکھی، 600 پیج دے اوپر۔ اللہ فرما دے دنیا دے سارے ادیب اکٹھے ہو جاؤ، دنیا دے سارے دانش واری اکٹھے ہو جاؤ، ایک جگہ تے بیٹھ جاؤ، رب دے قرآن نو ایک پاسے رکھ لو، دوسرے پاسے اللہ دے قرآن بنا کے وخاؤ، لکھ کے وخاؤ، پتہ لگے۔ اللہ اکبر جدی اندر نوح علیہ السلام دی استقامت دا ذکر ہوئے، بول دے رہے کیوں جی سمجھ آ رہی گاندھی کے سو رہے ہو کہ نیند آ رہی ہے جی ایڈا وڈا مسئلہ ہے تسی سو رہے ہو، ادھر میرے والے دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ جدی اندر اجدہ قرآن بناؤنا، جدی اندر آسمان دیاں گلاں بن اجدہ قرآن بناؤنا، جدی اندر سمندر دیاں تیوان دیاں گلاں بن او کا بحر اللجی یغشاہو
موج من فوقه موج اللہ اکبر سمندر دیاں موجاں دیاں گلاں ہون اے جدا قرآن بناؤ جدے اندر آسمان تو برسن والی بارش دیاں گلاں ہون جدے اندر اے جدے اندازے ایکوریٹ بیان کیتے جان قیامت دی صبح تک آنے والا کوئی بھی سائنسدان انہاں نو غلط ثابت نہ کر سکے انج دیاں تھیوریاں پیش کرو نا اللہ اکبر اگے رب نے خود ہی فرما چھڑیا ہو تسی بچے ہو تسی کسے کم جوگے نہیں لا یاتون بمثلہ ہی تو اڈے واسدائے روگ نہیں تسی نہیں لے آ سکدے امریکی ہو تسی نہیں لے آ سکدے اور سویڈن دے باسی ہو تسی نہیں لے آ سکدے اور ڈنمارک والے ہو فرانسیسی ہو لینڈ دے کتے خبیصو تسی اس طرح دا قرآن پیش نہیں کر سکدے جاؤ مر جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے تو اڈیاں نسلہ تباہ ہو جان گیاں لیکن رب دے قرآن دی آیتاں جیسیاں پر بہار ایتاں نہیں بڑھا سکدے نہیں بڑھا سکدے جاؤ لاؤ زور لاؤ اللہ فرماندے نے تواڈے اندر اتنی کیپیسٹی ہے جی میں کسے دی گل میں اپنے اللہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے یہ قرآن دا جواب ہے پہلا چیلنج اللہ تواڈے اندر اتنی کیپیسٹی ہے جی پنجابی جی کہتے ہیں زمیندار پیچ کوئی نہیں ایڈا پانی کوئی ہے تواڈے اندر اتنا پانی کوئی نہیں اللہ اکبر اور دوسرا میرا چیلنج تسی نہیں کر سکتے پورا قرآن تواڈے واسدار ہو گئے 114 سورتاں 6666 ایتاں 557 رکوع تسی لے کے آؤ تو اڈے واسدی گالی کوئی نہیں آؤ میرا دوسرا چیلنج نوٹ کرو پورا قرآن نہیں لے آ سکتے نہ لے آؤ پورے قرآن دے وچوں کوئی جیاں 10 سورتاں منتخب کر لو کسے بھی کوئی بھی 10 سورتاں نہ وڈیاں لو چھوٹیاں لے لو آخری سپارے دے اندروں آخری 10 سورتاں لے لو اللہ اکبر جگل دا مزہ نہیں آئے گا رب دا قرآن پڑھئے سورہ ہود اندر اللہ کریم نے فرمایا پہلا جناب 12ویں سپارے دا پہلا پیج پہلا رکوع رب العالمین نے فرمایا ام یقولون افترا پہلی ہے تسی ملاحظہ فرمائی پہلا چیلنج جو دے اندر اللہ نے پورے قرآن دا چیلنج کیتا ہے ہن دوسرا چیلنج اللہ فرماندے نے ام یقولون افترا اے مکے دے مشرک بکواس کر دینے کہ اے محمد تسی اپنے کوڑوں قرآن بنا لیا افترا ہو قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ہائے ہائے فرمایا سونیا محبوبا تینوں کہیں دینے قرآن تو اپنے کوڑوں بنایا تینوں کہیں دینے قرآن نعوذ باللہ فتنے دی کتاب فساد دی کتاب دہشت گردی دی کتاب ہے تینوں کہیں دینے محمد نے قرآن اپنے کوڑوں بنایا میں رب العالمین دا دوسرا چیلنج انہوں سنا دیو انہاں دے بس دی گل نہیں کہ پورا قرآن لے آن میں دوسرا چیلنج انہاں دے سامنے رکھن لگا پیا اللہ فرما دے نے قل فاتو بعشر سور اشر 10 سورتاں سورن سورت دی جمع سورن 10 سورتاں لے آؤ 10 سورتاں جاؤ 100 نہیں 50 نہیں 30 نہیں 20 نہیں 10 سورتاں لے آؤ جاؤ وڈیاں وڈیاں سورتاں نہیں 3 دیاں سورتاں لے آؤ جاؤ مکے دے بڑے بڑے ادیباں خطیباں تے نصری بندیاں نو لے آؤ لٹریری تے فنی بندیاں نو لے آؤ آرٹ دے اماماں نو لے آؤ لغت دے اماماں نو لے آؤ فصاحت و بلاغت دے اماماں نو لے آؤ 10 سورتاں صرف 10 سورتاں ہاں 10 سورتاں جاؤ میرا چیلنج 10 سورتاں اور دنیا دے باسیو 10 سورتاں اللہ اکبر اوہ اللہ اکبر یہودیو تو اڈا ایک مصنف 600 کتاب لکھن تے قادر اللہ دے قرآن جیسیاں 10 سورتاں لکھ کے وکھاؤ لے آؤ ہائے 1400 سال گزر گئے
تہاڈا والدین بھی ایڑیاں رگڑ کے مر گیا تہاڈے بابا و اجداد بھی ذلیل ہو کے کتے دی موت مر گئے قرآن دیاں مخالفتاں کر دے جاؤ 10 صورتاں لے کے آؤ اگو تسی انہاں دی نجائز اولاد دسو 10 صورتاں بنا کے وکھاؤ اللہ ہو یہودیو عیسائیو 10 صورتاں بنا کے وکھاؤ اللہ دا قرآن دا چیلنج اپنی جگہ تے کھڑا ہے اپنی جگہ تے ہے کہ نہیں دسو ہے نا اپنی جگہ تے کوئی ایسی گوگل دا زمانہ انٹرنیٹ دا دور ہے کسی نو میری آراء دے نال اختلاف ہے میں نو دسے کہ فلاں علاقے دے اندر کسی نے قرآن جیسی 10 صورتاں بنا میں 10 نہ بنائیاں الفیل و مالفیل ایک ہی ہے بھئی 3 دنوں تو بعد جس پریس دے اندر چھپیاں گئیاں سن قرآن دے مقابلے دے اندر ایویں دیاں من کڑت صورتاں پوری دنیا دے مذاق بن کے رہ گیا وہ کہندے لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل دے اندر جو لذت اور مزہ ہے تیری الفیل و مالفیل دے اندر نہیں آپ ہی بکواسی نے چپ کر کے دبا کے رہ لیا ہائے 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 ناکام ہو گیا دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی نے قرآن جیسا قرآن بنائے اللہ اکبر جی دی اندر چاشنی موجود ہوئے مٹھاس موجود ہوئے پیار موجود ہوئے امن موجود ہوئے محبت موجود ہوئے آشتی موجود ہوئے الفت موجود ہوئے عقیدت موجود ہوئے دنیا موجود ہوئے آخرت موجود ہوئے ریاضی موجود ہوئے سائنس موجود ہوئے فقہ موجود ہوئے دنیا دا ہر قسم دا علم جس کتاب دے اندر موجود ہوئے تے اس طرح دا سجا تے قافیہ تے مقتے جدی اندر اس طرح دیاں بر وزن ایتا موجود ہوون نہیں لے آ سکتے 10 صورتاں نہیں لے آ سکے ہے تیاگی لانی ہے لے آتے سکے تھے کیوں جی تیراگی لانی ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ اکبر تیسرے چیلنج دے والا یہ قرآن نے فرمایا اللہ اکبر تیسرا چیلنج پہلے سپارے دے اندر سورہ بقرہ دے اندر تیسرے رکوع دے اندر رب العالمین نے تیسرا چیلنج فرمایا اللہ فرما دینے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا میں نے انشاءاللہ یقین ہے اے جڑی آیت پڑھ رہے ہیں تو اڑوی چو اکثر نو یاد ہونی قرآن پڑھ دیو نا ماشاءاللہ اللہ اکبر وَإِن كُنتُمْ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا فَأْتُوا 10 صورتہ نہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ رب العالمین نے فرمایا حالانی شک کے تیرا وکندے نے مینوں پاک کے تواڈے کول ایک کام کوئی نہیں جی ہونا پورا قرآن تے تسی بنا نہیں سکے 10 صورتاں تواڈے کولوں بن سکیاں نہیں جاؤ میرا آخری چیلنج قبول کرو جاؤ مشرق و مغرب دے باسیوں تے کافروں تے مشرقوں تے یہودیوں نصرانیوں مجوسیوں دہریوں اتھیشتوں فلاں 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 بلا 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 اور جاؤ میرا تیسرا چیلنج آج بھی روزے روشن دی طرح آیاں چڑھ دے سورج دی طرح آیاں واضح کھڑا ہے بالکل سامنے موجود ہے اللہ فرمان دینے اگر دوانو حالے بھی کوئی شاک دے ایک صورت ہی بنا کے وہاں ایک صورت لے آبی بنا کے ایک صورت وڈیا سویڈن دیا کتیا خبیصہ ایک لے کے آ صورت بنا کے ایک صورت لے کے آ اللہ اکبر ہالینڈ دی حکومت اپنے سارا جناب انویسٹ کر دے ایک صورت بنان دے اندر پورے ملک دی اساسے ڈبا دے اللہ دا چیلنج ہوتے ہی کھڑا ہے ایک صورت بھی بنا سکتے دسو تو ہی دے بولو ایک صورت بھی بنا سکتے اللہ کوئی کو جمعہ بولن لڑا بھی ہوندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے ایک صورت بھی بنا سکتے
نہیں بنا سکتے ایک صورت بنان دی تواڈے اندر سخت کوئی نہیں طاقت کوئی نہیں گلاں پوری دنیا نو فتح کرن دیاں خنزیرو ایک صورت تواڈے وس دا روگ نہیں تواڈے پیو دے وس دا روگ نہیں تواڈی ابا اجداد دا روگ نہیں تواڈیاں آਉਣ والیاں نسلاں دا روگ نہیں ایک صورت تسی نہیں بنا سکدے تے میں دساں ناگ کیوں لائی قرآن نو انہاں قرآن نو پتہ ہے کیوں جلایا تانوں ساڑن واسطے نہیں مینوں تکلیف دین واسطے نہیں انہاں قرآن نو پتہ ہے کیوں پھاڑیا فرانس دے اندر قرآن دی پہلے بے حرمتی کیوں ہوئی 2005 یا 7 دے اندر قرآن نو کیوں بے حرمتی کیتی گئی پتہ ہے کیوں وجہ اے نہیں کہ پریشان ہون گے اے ٹینشن لے جان گے وجہ پتہ کی اے بوندڑے پھر دینے اے باولے کتے بنے پھر دینے انہاں کولو قرآن دے چل جاندہ جواب نہیں دیتا گیا انہاں کولو قرآن دے چل جاندہ رسپانس نہیں دیتا گیا اے فیل ہو گئے اے ناکام ہو گئے جدو فیل ہوئے ناکام ہوئے نا اے پڑھے لکھے لوگ ویل ایجوکیٹڈ لوگ جدو پریشان ہوئے نا اے ہون جناب جس طرح باولا کتا جناب جس طرح ہڑکیا کتا اللہ اکبر ہر لنگن والے دی لاتنو پیندائے کدے جناب اللہ دے نبی دی شان دے اندر حملہ کر دینے کدی یہ جناب حجاب تے پابندی لگان دی ناپاک جسارت کر دینے کدی یہ جناب اللہ دی شان اندر گستاخی کر دینے تے کدی یہ رب دے قرآن امن دی کتاب درس انقلاب نو جناب زمین دی اتے پھاڑ کے تیاگ لگا کے سوٹ دے دینے اے وجہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتا گیا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے اللہ کریم دے 3 چیلنج تسی اپنے ذہنہ دے اندر نقش فرما لے ایمان تازہ ہو گیا حضرات محترم اگے چلیے تے آخری گلہ کریے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ سارے منہ مٹھا کرو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین اس کتاب دی وجہ تو اللہ عزت عطا فرما دے اس کتاب نو چھڑن دی وجہ تو یا بے حرمتی دی وجہ تو اللہ ذلت عطا فرما دے اللہ اکبر حضرات محترم میرے سامنے طرابلس میرے سامنے ملک شام میرے سامنے جناب غرناطہ دیاں گلیاں میرے سامنے اسپین میرے سامنے دمشق میرے سامنے ترکی میرے سامنے سلطنت اسلام میرے سامنے خلافت اسلام میرے سامنے خلافت راشدہ دے روشن باب میرے سامنے خلافت راشدہ دی روشن تاریخ میرے سامنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنہرہ دور میرے سامنے مسلمان حکمرانہ دے سنہرے دور اور جدو جناب کیسر و کسرا دے تاجانو جدو کیسر و کسرا دے کلسانو جدو کیسر و کسرا دے مینارانو میرے نبی دی صحاب دے گھوڑے اپنے پاؤں تلے روند رہے سن اور جدو ملک دے اندر ملک تو مراد دنیا دے اندر صرف سپر پاور مسلمان سن جدو طارق بن زیاد نے 300 کشتیاں جلا دیتیاں اور سپین دے اندر داخل ہو گیا اور اپنے چند 100 جناب سپاہیاں دنال سپین دی حکومت مسلمانوں دے چھڑی جدو مصر دے اندر حضرت عمر بن عاص دے کوڑے دوڑے جدو یرموک دے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص دی کمانڈ دے اندر میرے نبی دے صحابہ نے جنگ لڑی جدو جناب قادسیہ دے اندر خالد بن ولید دی کمانڈ دے اندر جناب صحابہ نے جنگ لڑی جدو غزوہ موتا دے اندر 3 نبی دے کمانڈر شہید ہوئے چوتھے کمانڈر خالد بن ولید اللہ اکبر اور جدو ہور پیچھے چلیے اور جدو بدر تے احد دے مار کے ہوئے رب نے آسمانہ تو فرشتے نازل فرمائے تے تیرے واسطے آج دے 1400 سال بعد والے دور دے اندر ایک ہدایت دا پیغام موجود ہے اللہ
اللہ دی قسم منبر رسول تے کھڑے ہو کے گل کوئی بھی جھوٹ نہیں لیکن پھر بھی قسم چک رہیاں اللہ دی قسم رب دی قسم واللہ باللہ تاللہ تیرے واسطے میرے واسطے ساڈے مسلمان حکمرانہ واسطے اے مشعل راہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی انج دا ایمان لے کیا پھر اللہ تینو عزت عطا فرمائے گا پھر اللہ تینو تیری وہ جڑی عظمت رفتہ ہے جڑی تیرے کولو چھن گئی اللہ اکبر جڑی بوزر دی قوائے فقیری دی اندر عزت اور شان ہے اللہ پھر تینو عطا فرمائے گا جڑی ابو ہریرہ دے فقر دی اندر عزت ہے اللہ پھر تینو دے سرفراز فرمائے گا ہائے 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 شان اور دولت یورپ دی اندر نہیں ویسٹ دی اندر نہیں مغرب دی اندر نہیں شان اور عزت ہے رب دے قرآن دیاں ایتاں دی اندر ہوتا لگان اندر ہے مولمیاں قرآن نو ویچن واسطے پڑے آپ پیسے کمائے کلہ تے رسمہ تے ساتیاں تے چاڑیاں تے آرتی اور قرآن دی بے حرمتی ہر کر دی اندر ہوئی کیویں میت مری فوت ہو گیا بندہ غسل دے کے دی شرم گاڑی جگہ دی اتے قرآن دیاں لکھیاں ایتا پا چھڑی ہائے 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 اتے کلمے لکھے قرآن دا جناب لکھ کے آراق قرآن دیاں آیات اور قرآن دی جناب آیت الکرسی لکھ کے میت دی اوپر پا چھڑی پیران دی اتے قرآن دیاں ایتا پہ رہی ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اس وجہ تو شہر بنے ایمیں نہیں بنے ہائے 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 مجرم کون سویڈن والے نہیں ہالینڈ والے نہیں مجرم میں آپ ہائے 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 آؤ قرآن نو پکڑو قرآن نو سینے دینا لگاؤ چمن چٹن دینا عزت نہیں جے لبنی کلہ ساتیاں رسماتے پڑھن دینا عزت نہیں جے لبنی دم دروداں دینا عزت نہیں جے لبنی ڈوڑیاں تے بنن نال ناف نال بنن نال گل دی اندر لٹکان نال عزت نہیں جے لبنی آؤ سویڈن دی اندر بے حرمتی ہوئی ہے تیرا حق بند ہے ہر مسجد دی اندر ہر گلی محلے دی اندر قرآن دے ترجمے دی کلاس لگا لگاؤ کلاس ترجمے دی اپنے کران دے اندر لاؤ قرآن اور خریدو تاکہ پتہ چلے قرآن دنال محبت کرنے والے پیار کرنے والے زندہ ہیں ہائے 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 یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو جبریل اپنے سینے سے لگائے تو جبریل فرشتوں کا سردار بنتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو محمد کے سینے پہ نازل ہو وہ سینہ سارے سینوں کا سردار بن جائے جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار بن جائے اس مہینے کی جس رات میں نازل ہو لیلۃ القدر وہ رات ساری راتوں کی سردار بن جائے جس شہر مکے میں نازل ہو وہ مکہ سارے شہروں کا سردار بن جائے ہائے اس قرآن کو جس صحابی نے سینے سے لگایا وہ صحابی سارے صحابہ کا سردار بن جائے اور بلال جو حبشہ کی زمین سے بکتا بکاتا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں کوئی اس کا فیملی بیک اپ نہیں کوئی رنگ خوبصورت نہیں حسب و نسب نہیں غلام ابن غلام خود بھی غلام باپ بھی غلام ماں بھی غلام بہن بھی غلام بھائی بھی غلام غلاموں کے ٹرائب اور قبیلے سے کوئی رنگ نہیں خوبصورتی نہیں گھنگریالے بال موٹی پڑلیاں موٹے ہونٹ کالا رنگ جس سرزمین کے اوپر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا کوئلوں کے اوپر جس سرزمین کے اوپر بلال کے جسم کی چربی پگلی تھی جب قرآن کو سینے سے لگایا رب ذوالجلال کی قسم وہی سرزمین ہے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے بلال اذان دے رہے چلتا زمین پہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہے قرآن کی نسبت اس کے ساتھ ہوئی بلال سارے جناب جہاں میں عزت پا گیا تیرے ساتھ ہوگی کیا تجھے عزت نہیں ملے گی کیا تو نے صرف فیس بک چلانے کے لیے تو پیدا ہوا کیا ٹک ٹاک پہ مجرے کرنے کے لیے پیدا ہوئی یہ قوم ٹک ٹاک بنا لو واٹس ایپ پہ جناب سٹیٹس لگا لو مجرے کروا لو شادیوں پہ اپنے جناب ڈانس کروا لو شادی پہ ڈانس ہو رہے مجرہ ہو رہا ڈی جے بج رہے گانا بج رہے مسلمان ہیں شراب چل رہی ہے ناچے آکے ناچ رہے ہیں اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن جب دلہن کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے تو باپ قرآن لے کے کھڑا ہو جاتا ہے ایسے تھلو کٹو
جس قرآن کی تم نے پورے 3 دن لگا کے مہندی کی رات، برات کی رات، جناب برات والے دن، اور اس سے پہلے کے جناب منگنیوں والے دن تو نے دھجیاں اڑائیں، اسی قرآن کے نیچے اپنی دلہن کو رخصت کر کے برکات کا امیدوار ہے. شرم نہیں آتی؟ ہائے 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 ہائے، قرآن کا کون سا ایسا حکم ہے جو تو نے مانا؟ کیا سود کے کاروبار کے اوپر تیرے 90% تاجروں کا کاروبار نہیں کھڑا؟ زمینداروں کی زراعت چلتی ہے تو سود کے اوپر چلتی ہے، آڑتیوں کی آڑت سود کے بنا نہیں. اور ہمارا جو رئی سہی کسر تھی وہ یوتھ نے نکال دی. ہمارے نوجوان کرپٹو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نشیوں کی طرح لے کے بیٹھے ہیں، ڈالر اوپر ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے. یہ سود نہیں. اگر کوئی بندہ بات کرے یہ سود ہے، مولوی کر بیٹھا رہ کر ساڑ لین دے قرآن، انہوں نے تم ہی بیٹھا رہے. تیرے واسطی گال نہیں اسی بولیں گے انشاءاللہ. جب تک جسم میں جان ہے جو قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ بولے گا، تڑپے گا. اور اگر اللہ کی قسم اجازت ملی، اگر وقت نے ساتھ دیا، ہم ان کے سینوں میں خنجر گھونپ کے بھی دکھا دیں. کیوں جی انشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، آپ ناچیں ٹک ٹاک پہ اوپر، آپ بجائیں ڈی جے، نہیں ضرورت ہمیں ایسے لوگوں. ہائے ہائے، اپنے قرآن، اپنے سینے کو قرآن کی تعلیمات سے مزین کر لو. آج بھی رب العالمین آپ کو صحابہ جیسی عظمت عطا فرمائے، صحابہ جیسا مقام عطا فرمائے گا. ارے ابو ذر جو جس کی قبا فقیری والی لیکن چلتا ہے تو جنت میں حوریں مسکراتی ہیں. قرآن کے ساتھ پیار ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے. میری اللہ سے دعا ہے، یہ قرآن ہے نا، قرآن وہ جلائیں جو مرضی کریں. رب ذوالجلال کی قسم اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ساری دنیا کا عالم کفر مل جائے، اس کتاب کو ختم کر سکتا ہے؟ بولو، اس کتاب کو مٹا سکتا ہے؟ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذمہ داری تو رب نے اٹھا لی ہے. آپ کی ذمہ داری تو اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا تھی. آپ نے کیا کیا بتائیں؟ حکمران گندے، او چنگا نواز چنگا تے، عمران چنگا تے، او فلانا گندا. تو کنہ کے چنگا ہے؟ تیرے 6 فٹ دے پاکستان دے اتے کننے کو قرآن دی تعلیم دا نفاذ ہویا؟ اے اپنے 6 فٹ دے پاکستان دا تو جواب دینا، پاکستان دا جواب نہیں دینا جیڑا 7,96,096 مربع کلومیٹر. یہ دا جواب نہیں تیرے کو رب نے لینا، وہ آپ پہ حکمران دینے گے. انہاں دی میں قبران بنیاں رب ذوالجلال دی قسم ہے. اے جیڑے مر گئے نے انہاں دی قبران بنیاں کہ نہیں؟ انہاں دی قبران دے اندر کیا حکومت دا ساز و سامان تے سیکورٹی تے ہٹو بچو دیاں صداواں گئیاں؟ کلے پینے حساب دے دے، تو ہی کلے نے حساب دے. آؤ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ. فرض ہر بندے دی ہوتی. آج تو بعد انہوں نے بے حرمتی کی تھی، آج تو بعد تفسیران خریدو، اپنے گھراں دے اندر رکھو، بچیاں دی کلاساں لگاؤ، تفسیر اور ترجمے دا عمل تیز کرو، قرآن دے نال روشناس کراؤ. آن والی نسل جاری جی اتھو اے جو انہاں دا اصل وال قرآن جلانا انہاں دا اصل مقصد نہیں، قرآن سینیاں چو کٹ دے پہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سنو سارے انہوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وَتَعَلَّمَهُ، اور پھر اس کو سیکھا، وَعَمِلَ بِهِ، پھر اس قرآن کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اپنے صبح و شام شب و روز کے طریقے، اپنا لائف سٹائل، جس ماں بہن بیٹی نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے اس قرآن کے مطابق اس کی زندگی گزاری اپنی. من تعلم القرآن، قرآن سیکھا، عمل کیا، پڑھا، 3 کام کر لے. حدیث سنیے، بات ختم کرے. فرمایا البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور. قیامت کے روز دنیا ختم ہونی ہے، قیامت کے روز اللہ اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جو نور کا ہوگا. ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی آسمان پہ چمکنے والے سورج کی طرح ہوگی. فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لا یقوم بہم الدنیا، اور اس کے والدین کو ایسا حلہ پہنایا جائے گا، ایسا جبہ پہنایا جائے گا کہ اس پوری دنیا کے سارے نظام کو، ساری دولت کو، سونے چاندی ہیرے جواہرات کو بیچ دو، کوئی خرید لے آپ سے، جو قیمت بنے گی، جو اس کی قیمت بنے گی. اللہ فرماتے ہیں اس کے والدین کو جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور عمل کیا، جو قیامت کے روز لباس پہنایا جائے گا، پوری دنیا کو بیچنے کے بعد بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا.
اتنا قیمتی لباس ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے نوجوان اللہ ہمیں دے دے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔